میں نے لڑکپن میں اپنے جسم کو آرام و آسائش سے محروم کر دیا تھا۔ جوانی کتوں کے ساتھ دوڑتے اور دیہاتی زندگی کے مطالبے پورے کرتے اور محنت و مشقت کرتے گزار دی ہے۔ اخلاقی قدروں کو اپنا ایمان سمجھے رکھا، اس کا پھل آج کھا رہا ہوں۔ پھل یہ ہے کہ آج اپنی اولاد کی اولاد مجھے بابا کہتی ہے، بڈھا بابا، لیکن مجھے بابا کہنے والے لڑکوں، نوجوانوں اور جوانوں میں سے جسمانی طور پر زیادہ چست اور پھرتیلا ہوں۔ آج کے نوجوان میرے ساتھ 5-6 میل چل کر دکھا دیں، نہیں چل سکیں گے۔ کوئی نوجوان چلے گا بھی تو تیسرے میل پر ہی سے اسے اٹھا کر ہسپتال کی ایمرجنسی لے جانا پڑے گا۔ وہ میں ہی ہوں بڈھا بابا جو اسے کندھے پر اٹھا کر پیدل ہسپتال لے جاؤں گا۔ ایمرجنسی کے ڈاکٹر اس کا بلڈ پریشر چیک کریں گے اور ہو سکتا ہے ECG بھی کریں۔ انہیں کچھ بھی پلے نہیں پڑے گا تو کہہ دیں گے کہ یہ اچانک صدمے کا اثر ہے، اور میں ڈاکٹر کی تائید میں کہوں گا، ہاں ڈاکٹر صاحب، اس کی ماں مر گئی ہے۔ ہم بڈھوں اور آج کے نوجوانوں میں ایک فرق ہے۔ اس فرق کو علم والوں نے جنریشن گیپ کا نام دیا ہے۔ یہ تو علمی نام ہے۔ عملی فہم و فراست کی روح سے بات کرتا ہوں۔ اس گیپ یا فرق میں اگر بلو دا گھر نہ آ جاتا تو آج کے نوجوان بھی ویسے ہی ہوتے جیسے ہم ہوا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے آپ سمجھے نہیں۔ یقین کریں، آج بڑھاپے کے آخری حصے میں بھی دل اتنا جوان ہے کہ میں بھی تنہائی میں کبھی کبھی بلو دے گھر والا گانا گنگنایا کرتا ہوں، اور جب اس بھرے گنجان شہر کے ہنگاموں سے بھاگ کر 1-2 دنوں کے لیے گاؤں جانے کا موقع ملتا ہے تو میں خوشی سے بلو کا یہ پورا گانا گنگناتا ہوں۔ کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر۔ میری اور آج کے نوجوان کی بلو میں ایک فرق ہے۔ میری بلو میرا وہ گھر ہے جہاں میں پیدا ہوا تھا۔ گاؤں میری بلو ہے، اور میرا وہ سطح مرتفع کھڈ نالوں اور ٹیلوں گھاٹیوں والا علاقہ ہے۔ اس کے برعکس آج کے ہر نوجوان نے اپنی بلو اپنے ذہن میں بسا رکھی ہے اور اسے اپنی پسند کے نقش و نگار دے رکھے ہیں، اور اس سے نہ صرف دل بہلاتا ہے بلکہ اسے ذہنی داشتہ بنا رکھا ہے۔ میں اگر کبھی بلو کو تصور میں لانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ ایک بڑی خوبصورت کتیا ہوتی ہے جس کے ساتھ میرے کتے نے کبھی عشق کیا تھا۔ شہروں کی بات کچھ اور ہے۔ ہر شہر میں بلو مل سکتی ہے، دیہات میں نہیں۔ شہر میں آپ بلو کو فون کر سکتے ہیں، کالج کے باہر مل سکتے ہیں، کسی کی شادی اور ولیمے پر بلو سے ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن دیہات میں آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی بلو نہیں مل سکتی۔ وہاں تو ہر بلو پر مارشل لا لگا رہتا ہے۔ ایک دل جلے شاعر نے اپنی بلو کی اس قید و بند کو یوں بیان کیا تھا، کوٹھے اتے کاں بولے، جدوں تینوں آواز دیواں اندروں تیری ماں بولے۔ مطلب یہ کہ دیہات میں بلو کو ڈائریکٹ اپروچ نہیں کر سکتے۔ اتنی لمبی تمہید باندھنے کا قصوروار میں نہیں، میرا بڑھاپا ہے۔ کہنا صرف یہ تھا کہ پچھلے مہینے اپنے گاؤں جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے بے پناہ خوشی ہوئی۔ بیٹے راولپنڈی شہر کی ہڑبونگ اور شور شرابے اور ہنگاموں سے نکلنے ہی نہیں دیتے۔ کہتے ہیں گاؤں اکیلے نہ جایا کریں، اکیلے سفر نہ کیا کریں۔ میں ان کم عقلوں کو کیسے سمجھاؤں کہ جب سے ان کی ماں مجھ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ گئی ہے، میں تنے تنہا سفر کر رہا ہوں۔ بندہ اکیلا رہ جائے تو زندگی کا سفر بڑا ہی کٹھن اور دشوار ہو جاتا ہے۔ گزشتہ ماہ ایک بہانہ تراش لیا، بیٹوں سے کہا کہ زمینوں کو دیکھے عرصہ گزر گیا اور مکان کو بھی دیکھنا ضروری ہے، کہیں سے چھت بیٹھ نہ گئی ہو۔ یہ چونکہ میری ذمہ داری ہے اور بیٹے اس سے کنی کتراتے ہیں، اس لیے وہ مسکرا کر چپ ہو گئے اور میں اپنے گاؤں جا پہنچا۔ اپنے علاقے کے نشیب و فراز دیکھ کر اور خشک کھیتوں میں سے اور گھاٹیاں اتر اور چڑھ کر یوں لگا جیسے میں جوان ہو گیا ہوں۔ میرے گاؤں میں اب بھی وہی پیار اور وہی خلوص ہے جو کبھی ہوا کرتا تھا اور ابھی تک زندہ و پائندہ ہے۔ پورا گاؤں میرا میزبان بن گیا۔ جب کبھی گاؤں جاتا ہوں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ میرے اصل میزبان تو وہ دوست ہیں جو قبرستان میں ابدی نیند سو رہے ہیں۔ سب میرا ساتھ چھوڑ گئے ہیں۔ وہ سب میرے منتظر ہیں اور ناراض ہو رہے ہوں گے کہ میں اتنی دیر کیوں لگا چکا ہوں۔ میں اپنی کھیتوں کو دیکھنے سے پہلے قبرستان پہنچا اور اپنے ہر ایک دوست کی قبر پر فاتحہ پڑھی۔ یہ سب میری شکاری پارٹی کے یار تھے۔ بڑھاپے کے اثرات کہیں یا جذبات کی شدت میں کبھی بے خیالی میں ان قبروں کے درمیان کھڑے ہو کر ان دوستوں کے ساتھ اس طرح باتیں کرنے لگتا ہوں جیسے یہ سب میرے پاس بیٹھے ہیں اور زندہ سلامت ہیں۔
میں آپ کو اپنے جذبات میں نہیں لے جاؤں گا کیونکہ آپ انتظار میں ہوں گے کہ یہ شخص کوئی پرانی واردات یا واقعہ سنائے گا۔ آئیے ایک عجیب و غریب اور سنسنی خیز کہانی سن لیجئے۔ میں اگلے روز اپنے کھیتوں میں گیا۔ اپنے 2 ہم عمر بوڑھے میرے ساتھ تھے۔ ان کا ہماری شکاری پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور جو تعلق تھا وہ دونوں کی گہرائیوں تک اترا ہوا تھا۔ وہ میرے ہی گاؤں کے رہنے والے تھے اور ہم اکٹھے کھیل کر جوان ہوئے تھے۔ ایک طرف سے ایک آدمی چلا آ رہا تھا جسے میں نے دیکھا تو صحیح، لیکن ذرا سی بھی توجہ نہ دی۔ میں نے اتنا ہی دیکھا کہ وہ پگلا سا یا سائیں لوگ سا آدمی تھا، سر سے ننگا، بال بکھرے ہوئے، داڑھی جو لمبی نہیں تھی اور یہ بھی بکھری بکھری تھی، کپڑے میلے کچیلے سے تھے، اور اس کے چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ ذہنی طور پر صحیح نہیں، جسم دبلا پتلا تھا۔ میں ان 2 آدمیوں کے ساتھ اپنے ایک کھیت کی مینڈ پر کھڑا تھا۔ وہ پگلا ہمارے پاس آ کر رک گیا اور مسکرانے لگا۔ اگر اس کا دماغ صحیح ہوتا تو وہ سلام دعا کرتا اور خیر خیریت پوچھتا۔ 5 روپے دے نا، اس شخص نے میرے دونوں ساتھیوں کے آگے دایاں ہاتھ پھیلا کر کہا۔ 5 روپے دو نا، شام کو آ کر لے جانا، میرے ایک ساتھی نے کہا۔ تو دینا 5 روپے، اس نے پوٹھوہاری زبان میں کہا۔ چائی دے، یعنی تم 5 روپے دے دو، مجھے ضرورت ہے۔ میں گاؤں میں کبھی کبھار جایا کرتا ہوں۔ اپنی ناک رکھنے کی خاطر میں نے اپنی جیب سے 5 روپے کا ایک نوٹ نکالا اور اسے دے دیا۔ اس کی مسکراہٹ اور زیادہ پھیل گئی۔ نوٹ کو دونوں طرفوں سے پکڑ کر دیکھا اور پھر وہ ہنسا اور جدھر سے آیا تھا ادھر کو مڑا اور ہنستا ہوا چلا گیا۔ اب تو کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ یہ کوئی جھلا بھکاری ہے۔ اس کا رنگ زرد پیلا تھا اور آنکھیں لال سرخ تھیں، اور اس طرح ادھ کھلی جیسے غنودگی میں ہو، لیکن اس کی آواز جاندار تھی۔ میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر 40 برس سے زیادہ تھی، کم نہیں لگتی تھی۔ تم نے اسے پہچانا نہیں سابو؟ میرے ایک ساتھی نے کہا۔ ماں باپ تو کبھی کے مر گئے ہیں، انہیں تو وہاں سزا ملے گی، اور یہ دنیا میں بھٹکتا گلتا سڑتا پھر رہا ہے۔ ہماری جوانی کے وقتوں کا جامی شاہ، اگر تمہیں یاد ہو۔ میں نے ذہن پر ذرا سا زور ہی دیا تھا کہ جامی شاہ یاد آ گیا، لیکن یہ یاد نہ آیا کہ وہ کون سا واقعہ تھا جس کے ساتھ جامی شاہ کا تعلق تھا۔ میرے ان 2 ساتھیوں نے مجھے وہ واقعہ یاد دلایا تو میرا ذہن اتنے ہی برس پیچھے چلا گیا جتنے برس اس پگلے سے آدمی کی عمر تھی جو ابھی ابھی مجھ سے 5 روپے کا نوٹ لے کر گیا تھا۔ میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ بچہ ہے۔ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو 40-45 برس پیچھے وہاں لے چلتا ہوں جب ہم نوجوان تھے، بلکہ نوجوانی کی نادان عمر سے نکل کر پختہ جوانی میں داخل ہو چکے تھے۔ میرا یہ تجربہ ہے کہ جب کبھی کوئی پرانا واقعہ یاد آ جاتا ہے تو میں ذہنی طور پر ہی نہیں بلکہ یہ لگتا ہے جیسے جسمانی طور پر اس وقت میں پہنچ گیا ہوں اور میں ایک بار پھر جوان ہو جاتا ہوں۔ پھر ہر کسی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ یاد آ جاتا ہے۔ اپنے تمام دوستوں کو دیکھتا ہوں تو اس وقت کا ہر منظر سامنے آتا ہے، اور کبھی تو مجھے یقین ہونے لگتا ہے کہ میں ہاتھ آگے کروں تو اپنے دوستوں کو، درختوں کو، زمین اور پتھروں کو چھو سکتا ہوں، اور وہ ایک یاد نہیں بلکہ حقیقت ہوں گے۔ جیسے میں پتھر اٹھاؤں گا اور پتھر میرے ہاتھ میں آ جائے گا اور میں اسے پھینکوں گا تو یہ ہوا میں اڑتا دور جا گرے گا۔ سیانے کہتے ہیں کہ ماضی کو اپنے ذہن پر اتنا سوار نہیں کرنا چاہیے جتنا میں نے کر رکھا ہے، لیکن اسے میری کمزوری کہہ لیں کہ میں جب ماضی میں چلا جاتا ہوں تو واپس آنے کو جی نہیں چاہتا۔ ہم نے جب شکار کا یہ خبت شروع کیا تھا اس وقت ہم کچے نوجوان تھے، اور شکار یوں کھیلتے تھے کہ جس طرف کتے دوڑ پڑتے اسی طرف ہم بھی ان کے پیچھے بھاگ اٹھتے تھے۔ اب میں جس وقت کا یہ واقعہ سنانے لگا ہوں اس وقت ہم پختہ جوان ہو چکے تھے اور شکار کے اصولوں سے بھی واقفیت ہو گئی تھی۔ کچھ داؤ پیچ آ گئے تھے جن سے ہمارا شکار آسان ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بھی یاد آ گیا کہ ہلکی سردی کا موسم تھا۔ اس زمانے میں ان دنوں سردی آج کی نسبت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ایک روز ہم الگ صبح حسب معمول شکار کے لیے نکلے۔ پہلے تو صرف ماں تھی جو مجھے شکار سے روکا کرتی تھی، پھر بیوی آ گئی، اور اب میرا پہلا بچہ 3 سال کا ہو گیا تھا۔ میں جب گھر سے نکلا تو یہ بچہ بھاگ اٹھا تھا اور میرے پیچھے دوڑ پڑا اور ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس بچے کو 2 ماؤں نے میرے پیچھے ڈالا ہے، ایک ماں میری تھی اور دوسری ماں میرے بچے کی، لیکن میں غصہ جھاڑنے والا باپ بھی نہیں تھا اور خاوند بھی نہیں۔ میں نے بچے کو اٹھا لیا، پیار کیا اور بہلایا پھسلایا
اور گھر چھوڑ کر خود نکل گیا۔ وہ کتے تھے جنہیں ہم پٹے اور زنجیریں ڈال کر رکھتے تھے، ہمیں کوئی بھی پٹے اور زنجیریں نہ ڈال سکا۔ میرے اس بچے کو طوطے زیادہ اچھے لگتے تھے، میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہارے لیے طوطا لانے جا رہا ہوں، وہ اسی میں خوش ہو گیا۔ میں وہ باتیں دہرانا نہیں چاہتا جو اپنی کہانیوں میں لکھا کرتا ہوں۔ موسم بڑا اچھا تھا، اس لیے اس روز ارادہ کچھ دور جانے کا تھا۔ دوست کہتے تھے کہ اس پہاڑی علاقے کے اندر چلیں گے جو سوہاوا سے شروع ہوتا ہے۔ میں اس علاقے کو کئی بار بیان کر چکا ہوں اور اس کے اندر کی کچھ کہانیاں بھی سنائی ہیں۔ ہم اس روز بھیڑیوں کا شکار کھیلنا چاہتے تھے اور بھیڑیے اسی علاقے میں مل سکتے تھے۔ ہم اس طرف ہو لیے جس طرف یہ علاقہ تھا۔ یہ پہاڑی علاقہ محدود تھا، نہ ہی کم لمبا چوڑا تھا بلکہ میل ہا میل دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ ہم پکے راستوں اور پگ ڈنڈیوں کے محتاج نہیں تھے، ہمیں جس طرف جانا ہوتا تھا ادھر کا رخ کر لیا کرتے اور ناک کی سیدھ چلے جاتے۔ راستے میں گہرے نشیب بھی آتے تھے، گھاٹیاں اور ٹیلے بھی آتے تھے، کس بھی راستے میں پڑتے تھے اور اس علاقے کی دیگر دشواریاں بھی ہمارا راستہ روکنے میں کامیاب نہیں ہو پاتی تھیں۔ ہم چونکہ بڑا شکار کھیلنا چاہتے تھے اور اس کے لیے دور بھی جانا تھا، اس لیے ہم نے کتوں کو زنجیروں میں ہی رکھا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے پیچھے دوڑ دوڑ کر تھک نہ جائیں۔ راستے میں ہم نے 3-4 خرگوش دیکھے، یہی ہمارا شکار ہوا کرتا تھا، لیکن ہم نے کتے نہ چھوڑے۔ ہم ایک ویرانے میں سے گزر رہے تھے، دائیں بائیں مٹی کے وہ دیواروں جیسے ٹیلے کھڑے تھے جنہیں ہم دندیاں کہا کرتے تھے۔ یہ دندیاں کٹی پھٹی بھی تھیں، یعنی ان میں کہیں کہیں شگاف پڑے ہوئے تھے۔ یہ سیلابی پانی کی کارستانی تھی۔ ان دندیوں کے درمیان خاصا چوڑا علاقہ میدانی تھا لیکن ہموار نہیں تھا۔ اس میں کھڈ بھی تھے، درخت بھی خاصی تعداد میں تھے اور خشک جھاڑیاں بھی تھیں۔ تقریباً 300 گز دور دندی کے ایک شگاف میں سے 2 خرگوش بڑی ہی تیزی سے نکلے اور دائیں بائیں مڑنے کے بجائے سیدھے بھاگتے گئے۔ اس روز ہمیں خرگوشوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ ہم بھیڑیوں کے شکار کے ارادے سے نکلے تھے۔ ہمیں یہ توقع نہیں تھی کہ بھیڑیے ضرور ہی مل جائیں گے، لیکن خداوند تعالیٰ نے ہمیں ایک بھیڑیا دے دیا۔ 2 خرگوش دندی سے نکل کر سامنے کو بھاگ گئے تھے، ان کے پیچھے پیچھے ایک بھیڑیا بڑی ہی تیز رفتاری سے دوڑتا نمودار ہوا اور خرگوشوں کے پیچھے گیا۔ ہم سمجھ گئے کہ خرگوش اس بھیڑیے سے بھاگ رہے تھے، اسی لیے ان کی رفتار انتہائی تیز تھی۔ ہم نے بھیڑیا دیکھا تو ہمیں یہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ کتوں کی توجہ اس طرف کرتے۔ بھیڑیا کچھ غراتا اور کچھ بھونکتا جا رہا تھا۔ اس آواز نے کتوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور کتے آزاد ہونے کو تڑپنے اور بھونکنے لگے۔ ہم نے تمام کتوں کی زنجیر پٹوں سے الگ کر دی۔ کتے بڑی ہی تیز دوڑے اور بھیڑیے کے پیچھے گئے۔ خرگوش آگے گئے تو آگے دندی آ گئی جہاں انہیں چھپنے کی جگہ نہ ملی اور وہ آگے بھی نہیں جا سکتے تھے۔ بھیڑیا ان تک پہنچنے والا تھا۔ ایک خرگوش ایک طرف نکل گیا اور دوسرے نے ادھر کا رخ کر لیا جدھر ہم تھے۔ بھیڑیا اس کے پیچھے لگ گیا۔ ہمارے کتے خرگوش کے پیچھے نہیں بلکہ بھیڑیے کے پیچھے گئے تھے۔ بھیڑیا ہمارے کتوں کی موجودگی سے بے خبر دوڑا آ رہا تھا۔ ہمارے کتوں نے اس کا راستہ روک لیا اور ایک ہی بار سارے کے سارے اس پر ٹوٹ پڑے۔ 8-9 کتوں کے آگے ایک بھیڑیے کی حیثیت ہی کیا تھی؟ پھر بھی بھیڑیے نے مقابلہ کرنے کی پوری کوشش کی۔ ایک تو کتوں کا شور تھا، اس کے ساتھ ہمارا گل گپاڑا، دنیا کی کوئی اور آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ ہمارے کتے بھیڑیے کو بھنبھوڑ رہے تھے۔ ہمارے ایک ساتھی نے بڑی ہی بلند آواز سے کہا، ٹھہرو اوئے ٹھہرو، دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم سب نے ادھر دیکھا۔ 2 ہم جیسے جوان لڑکے دوڑے آ رہے تھے۔ وہ کچھ کہتے آ رہے تھے لیکن کتوں کے شور و غل میں ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بازو لہراتے اور اپنے ہاتھوں کو زور زور سے ہلاتے ہمیں کچھ اشارے دے رہے تھے۔ کچھ اور قریب آئے تو ان کی آواز سنائی دینے لگی۔ ہمارے کتے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے یارو؟ ان میں سے ایک نے کہا، تمہیں اور کوئی شکار نہیں ملا تو میرے کتے پر کتے چھوڑ دیے ہیں، کچھ تو خدا کا خوف کرو۔ بات یہ کھلی کہ جسے ہم بھیڑیا سمجھ رہے تھے وہ کتا تھا جو بھیڑیے کی نسل سے تھا۔ ہم سب نے بڑی مشکل سے اپنے اپنے کتے کو پکڑا اور ان کے پٹوں میں زنجیریں ڈالی۔ وہ کتا جسے ہم بھیڑیا سمجھے تھے ایک طرف بھاگ اٹھا۔ اس کے مالک نے اسے پکارا، سیٹیاں بجائیں اور پھر اس کے پیچھے دوڑا، لیکن ہمارے کتوں نے اس کے ساتھ ایسا برا سلوک کیا تھا کہ اس نے اب اپنے گھر جا کر ہی دم لینا تھا۔
کتے کا مالک واپس ہمارے پاس آ گیا تو میرے عزیز دوست راجہ شہباز خان نے معذرت طلب لہجے میں اسے بتایا کہ ہم تو اسے بھیڑیا سمجھ بیٹھے تھے۔ اس کتے کے مالک کی عمر 24-25 سال تھی، خوبرو جوان تھا اور اس نے جو شلوار قمیض پہن رکھی تھی اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اونچے خاندان کا آدمی ہے۔ اس کے ساتھ اس کی عمر کا جو لڑکا تھا وہ بھی خوشحال خاندان کا لگتا تھا۔ ہم سب نے دوستانہ طریقے سے بات کی اور اس کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ وہ خوش طبع اور زندہ دل لگتا تھا۔ ہمارا دوستانہ رویہ دیکھ کر، ہماری نرم مزاجی کی باتیں سن کر وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ اچھے شکاری ہو کہ تمہیں کتے اور بھیڑیے کی ذرا سی بھی پہچان نہیں۔ یہ دراصل تمہارا بھی قصور نہیں، اس نے کہا، میرے اس کتے کا باپ تھا ہی بھیڑیا۔ ہمارے لیے یہ کوئی حیرت ناک بات نہیں تھی۔ ہم جانتے تھے کہ کتے، گیدڑ اور بھیڑیے ایک دوسرے سے اپنی نسل پیدا کر لیا کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی کتیا جب نسل کشی کے موڈ میں آتی ہے تو وہ اگر اتفاق سے بھیڑیوں کے قریب سے گزر جائے تو بھیڑیے اس پر حملہ نہیں کرتے، بھیڑیا اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے اور اس طرح کتیا بھیڑیے کے بچے جنتی ہے، مادہ گیدڑ کتے کے بچے پیدا کرتی ہے۔ ایسا عام طور پر نہیں ہوتا، لیکن اتفاق سے گیدڑ یا کتے یا بھیڑیے کی مادہ ان تینوں میں سے کسی کے پاس بھی چلی جائے تو اس کے نتیجے میں وہ ان میں سے کسی کی بھی نسل پیدا کر دیتی ہے۔ یہ کتا جسے ہم بھیڑیا سمجھتے تھے اتفاق سے اس لڑکے کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ اسے اس نے بڑی مشکل اور احتیاط سے پالا اور اپنے ساتھ مانوس کیا تھا۔ اس کی شکل ہو بہو بھیڑیوں جیسی تھی۔ ہم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ بھیڑیا کبھی اکیلا شکار نہیں کیا کرتا۔ بھیڑیے کم از کم 2 ہوتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی ہوا کرتے ہیں، اور وہ سب اکٹھے شکار مارتے ہیں۔ کتوں اور بھیڑیوں کے قصے کو یہیں پر ختم کرتا ہوں کیونکہ میں نے کوئی اور ہی واردات سنانی ہے۔ بھیڑیے کی اس نسل کے کتے کی نسبت ہمیں اور خصوصاً مجھے شکور زیادہ اچھا لگا۔ وہ کتوں کا شوقین تھا۔ اس نے ہماری ٹیم کے ہر کتے کو الگ الگ دیکھا اور پھر کہنے لگا کہ اسے شکار کا بہت شوق ہے، لیکن اس کے گاؤں میں اسے کوئی ساتھ نہیں ملتا۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ شکور اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کی جائے، جو اس روز ہو گئی۔ اس کا گاؤں وہاں سے 1 میل سے کچھ زیادہ دور تھا۔ اس نے ہمیں دعوت دی کہ ہم سب اس کے گاؤں چلیں۔ ہم اپنا شکار کھیلنے نکلے تھے اور اپنا یہ کھیل ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ شکور سے میں نے اور میرے 2-3 دوستوں نے کہا کہ وہ کسی روز ہمارے گاؤں آئے اور پھر ہم اس کے گاؤں آئیں گے۔ اس نے ہمارے گاؤں آنے کا وعدہ کیا، پھر ہم آگے چلے گئے اور وہ اپنے گاؤں کو روانہ ہو گیا۔ اپنے کتے کا اسے کوئی غم نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ کتا گھر پہنچ چکا ہوگا۔ یہ تو ہم بھی جانتے تھے کہ ڈر کے مارے بھاگا ہوا کتا کہیں اور نہیں جایا کرتا، اپنے گھر ہی چلا جاتا ہے۔ کتا، بلی اور گھوڑا یا گھوڑی ایسے جانور ہیں کہ ان میں سے کوئی چوری ہو جائے اور چور اسے کتنی ہی دور کیوں نہ لے جائیں، اگر چوروں کے گھر سے اسے بھاگنے کا موقع مل جائے تو وہ بھاگ کر واپس اپنے مالک کے گھر پہنچ جاتا ہے۔ 2-3 دنوں بعد شکور اپنے اسی دوست کے ساتھ ہمارے گاؤں میں آیا اور اسے میں اپنے گھر لے گیا۔ راجہ شہباز خان کو اور 3-4 دوستوں کو بھی بلا لیا۔ دن بھر خوب گپ شپ رہی اور ہماری دوستی اس طرح پکی ہو گئی جیسے ہم مدتوں کے دوست چلے آ رہے ہیں۔ اس کا گاؤں ہمارے گاؤں سے 7-7.5 میل دور تھا۔ سورج غروب ہونے سے پہلے وہ ہم سے پکا وعدہ لے کر گیا کہ اب ہم اس کے گاؤں آئیں گے۔ ایک روز میں، شہباز خان اور افضل اس کے گاؤں چلے گئے۔ اس نے ہماری جو خاطر تواضع کی وہ میں آج تک نہیں بھولا۔ اس کا کتا دیکھا، ہمارے کتوں نے اس کا برا ہی حال کر دیا تھا، لیکن وہ چند دنوں میں ٹھیک ہو گیا تھا۔ اسے اتنی قریب سے دیکھ کر بھی یقین نہیں آتا تھا کہ یہ بھیڑیا نہیں کتا ہے۔ شکور پر تو شکار کھیلنے کا جنون سوار تھا۔ ہمارے ہاں آیا تھا تو بھی اور اب ہم اس کے ہاں گئے تو بھی اس نے کہا کہ ہم جب بھی شکار کے لیے نکلا کریں تو اسے بھی ساتھ لے آیا کریں۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم ہر بار مختلف علاقوں میں جایا کرتے ہیں اور یہ پابندی ناممکن ہے کہ ہم اس کے گاؤں کے قریب سے گزریں اور اسے ساتھ لے لیا کریں۔ بہرحال یہ انتظام طے ہو گیا کہ شکار پر جانے سے 1 دن پہلے اسے اطلاع دے دیا کریں گے اور یہ بھی بتا دیا کریں گے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور وہ راستے میں ہمیں ملے۔ اگلی بار ہم شکار کے لیے نکلے تو شکور کو پہلے اطلاع دے رکھی تھی، اس لیے وہ ہمیں اپنے کتے کے ساتھ راستے میں مل گیا۔ ہمارے کتے شاید ابھی اسے بھولے نہیں تھے۔ اسے دیکھ کر سب کتے غرانے لگے اور زنجیروں سے آزاد ہونے کو تڑپنے لگے۔ ہمارے کتے اسے دشمن اور غیر سمجھتے تھے۔ ہمارے کتوں کی ٹیم کا کپتان افضل کا بولی تھا
اس نے آگے بڑھ کر شکور کے کتے کا انٹرویو لیا۔ ہم دیکھ رہے تھے، ہم جانتے تھے کہ شکور کے کتے نے ذرا سی بھی بدتمیزی کی تو بولی اس کا برا حال کر دے گا۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے غر غر کرتے رہے اور نہ جانے شکور کے کتے نے کیا کہہ دیا کہ ہمارے بولی نے پلک جھپکتے اس پر حملہ کر کے اس کی گردن نیچے سے منہ میں لے لی اور بڑے غصے سے اسے بھنبوڑنے لگا۔ ہم اگر چھڑا نہ لیتے تو بولی اسے جان سے ہی مار ڈالتا۔ بولی اس کتے کی گردن بلکہ شہ رگ منہ میں لے کر اس کا سانس روک دینے کی کوشش میں تھا۔ عام طور پر مشہور ہے کہ شہر میں کسی اعلیٰ درجے کے اسکول میں بچے کو داخلہ نہیں ملتا اور داخلہ لینا ناممکن سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچے کو اچھے سے اچھے اسکول میں داخلہ مل جاتا ہے، لیکن ہماری ٹیم میں کسی نئے کتے کو داخلہ مشکل سے ہی ملتا ہے۔ بولی کسی نئے کتے کو قبول نہیں کرتا تھا۔ 3-4 کتے اس کے ہواری اور حاشیہ بردار تھے۔ وہ بولی کا ہر فیصلہ مانتے بھی تھے اور دوسرے کتوں سے منواتے بھی تھے۔ ہم کتوں کی نفسیات بڑی اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ اپنے تجربے کی روشنی میں شکور کے کتے کو بڑی ہی مشکل سے اپنی ٹیم میں داخل کیا اور بڑے بڑے ڈھنگ کھیل کر بولی کے ساتھ اس کی دوستی کرا دی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت مرحوم کی شکاریات کے سلسلے میں ایک اردو داستان جامی شاہ کے جنات۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ شکور کے کتے کو ہمارے کتوں نے قبول کر لیا اور شکور ہمارا دوست بھی بن گیا۔ اس کے گھر میں بڑی اچھی نسل کی گھوڑی تھی۔ گھوڑی کی پیٹھ پر سفر کرو تو 7 میل کا فاصلہ کوئی فاصلہ ہی نہیں ہوتا۔ شکور 7-8 دنوں بعد ہمارے ہاں آ جایا کرتا تھا۔ ہمارے پاس بھی گھوڑیاں تھیں اور کبھی ہم 2-3 دوست بھی اس کے ہاں چلے جاتے تھے۔ دراصل شکور میرا اور راجہ شہباز خان کا دوست بنا تھا اور ہم دونوں کو اس نے اپنا ہمراز بنا لیا تھا۔ ایک روز اس نے بتایا کہ اپنی برادری کی ایک لڑکی کے ساتھ اسے ویسی ہی محبت ہے جیسی رانجھے کو ہیر کے ساتھ اور سوہنی کو ماہیوال کے ساتھ تھی، لیکن اس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ برادری کے اصولوں اور پابندیوں کے مطابق اس کی منگنی ایک اور گھر میں کر دی گئی ہے۔ لڑکی کا تو یہ حال تھا کہ شکور کی محبت میں پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ شکور بھی جذباتی لحاظ سے نارمل نہیں رہا تھا اور وہ اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے مرنے مارنے پر تلا ہوا تھا۔ میں نے کہا ہے کہ لڑکی کی منگنی ایک اور گھر میں کر دی گئی، یہ نہیں کہا کہ منگنی ایک اور آدمی یا لڑکے کے ساتھ کر دی گئی۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ برادری والی شادیاں لڑکی لڑکے کی نہیں بلکہ 2 گھروں یا 2 خاندانوں کی ہوتی ہیں اور ان کے پس منظر میں بڑی پرانی سیاست چلی آ رہی ہوتی ہے۔ شادی کے بعد میاں بیوی دلی پیار کی زنجیروں میں ہی کیوں نہ بن جائیں اور خاوند بیوی کو ہر لحاظ سے خوش کیوں نہ رکھنا چاہتا ہو، اگر خاوند کے والدین فیصلہ کر لیں کہ بہو کو خوش و خرم رکھنے کے بجائے اذیت میں ڈالے رکھنا ہے تو ان کے بیٹے کو جرأت نہیں ہوگی کہ اپنے والدین کو ناراض کر کے بیوی کو خوش رکھے۔ برادری کی پابندیوں میں جکڑے ہوئے لوگ دیہات میں ہوں یا شہروں میں اولاد پر اپنی پسند اور اپنی سیاست مسلط کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ کبھی ان پابندیوں سے آزاد ہونے کی کوشش کی ہے، نہ کبھی آزاد ہوں گے۔ اس کے باوجود ایسی شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں۔ جوان دل ایک دوسرے میں جذب ہو جاتے ہیں، لیکن بعض شادیاں بے جوڑ ہوتی ہیں۔ ہم نے ایسی شادیاں بھی دیکھی ہیں کہ لڑکی کی عمر بمشکل 13 برس اور خاوند کی عمر 24 سال کے لگ بھگ ہے۔ یہ بھی کہ خاوند کی عمر 13-14 سال ہے اور بیوی 19-20 سال کی ہے۔ 9-10 سال پہلے میرے گاؤں میں ایسی ہی ایک شادی ہوئی تھی۔ دلہا کی عمر 11 سال اور 2-3 مہینے، دلہن 16 سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ شادی برادری کے قاعدے قانون کے تحت ہوئی تھی۔ پھر ہوا یہ کہ لڑکا 16 سال کا ہوا تو لڑکی کو نمونیا ہوا اور وہ مر گئی۔ مجھے علامہ اقبال کا ایک مصرع یاد آیا، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ ایسی ہی برادری سسٹم کا نتیجہ تھا کہ جس لڑکی کے ساتھ شکور کو محبت تھی اس کی منگنی ایک ایسے آدمی کے ساتھ کر دی گئی جو عمر میں اس سے 12 سال بڑا تھا اور جسم، شکل، صورت اور رنگ روپ کے لحاظ سے بہت ہی گیا گزرا تھا۔ اصل بات تو یہ تھی کہ شکور اور اس لڑکی میں ایسی محبت تھی جو انہیں عمر بھر کے ساتھ کے لیے مجبور کر رہی تھی۔
انہوں نے قسمیں کھائی تھیں کہ کچھ کھا کر مر جائیں گے، کسی اور کے ساتھ شادی نہیں کریں گے۔ ان کے لیے اب یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ کچھ کھا کر مر جائیں۔ دیہات کے لوگوں میں آج بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ خداوند تعالیٰ کے حکم عدولی کر دیا کرتے ہیں، برادری میں اپنی ناک نہیں کٹوایا کرتے۔ دیہات میں یہ الفاظ عام استعمال ہوتے ہیں، ہم نے زبان دی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو الفاظ زبان سے کہہ چکے ہیں یہ واپس نہیں لیے جائیں گے، یعنی یہ وعدہ پورا کیا جائے گا۔ منگنی کی منسوخی پر تو قتل اور خون خرابے ہو جایا کرتے ہیں۔ شکور اور اس لڑکی کے سامنے ایک تو راستہ خودکشی کا تھا اور دوسرا راستہ یہ کہ شکور لڑکی کو ساتھ لے کر کہیں بھاگ جاتا۔ انہوں نے اس پر آپس میں بات کی تھی۔ لڑکی تیار تھی، لیکن شکور نے اپنی عقل استعمال کی اور لڑکی کو سمجھایا کہ وہ اگر شہر کے رہنے والے ہوتے اور لڑکی نہیں تو شکور ہی تعلیم یافتہ ہوتا تو اسے کہیں ملازمت مل سکتی تھی اور وہ کسی کے محتاج نہ رہتے، لیکن وہ دونوں چٹے ان پڑھ تھے۔ کسی دور دراز شہر میں چلے بھی جاتے تو شکور صرف مزدوری کر سکتا تھا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ دونوں اونچی ذات کے تھے۔ ان وقتوں میں جن وقتوں کی میں بات سنا رہا ہوں، دیہاتی معاشرے میں ذات پات کا بہت ہی خیال رکھا جاتا تھا۔ اونچی ذات کے لوگ اپنے اپنے گاؤں کے خود ساختہ مہاراجے اور نواب ہوا کرتے تھے۔ ان لوگوں میں حماقت کی حد تک دلیری ہوا کرتی تھی۔ انتہائی گھٹیا حرکت کر کے یہ لوگ گاؤں کی پوری آبادی سے توقع رکھتے تھے کہ ان کی اس حرکت پر انہیں داد دی جائے اور ہر جگہ چرچے کیے جائیں کہ راجہ صاحب نے تو کمال کر دیا ہے۔ میرے ساتھ اور راجہ شہباز خان کے ساتھ شکور کی دوستی اتنی گہری ہو گئی تھی کہ ہم ایک دوسرے کے دل میں رچ بس گئے تھے۔ شکور کہتا تھا کہ گاؤں میں اس کے دوست تو ہیں، لیکن ایسے نہیں کہ اپنا ہر راز انہیں دیا جائے۔ اس کے ان دوستوں کو ان کی محبت کا علم تھا اور وہ ہر طرح اس کا ساتھ دینے کو تیار تھے، لیکن ان میں عقل کی ذرا کمی تھی۔ وہ ہم سے پوچھتا تھا کہ کیا طریقہ اختیار کرے کہ اس کی شادی اس لڑکی سے ہو جائے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ لڑکی کا دل گردہ کتنا کچھ مضبوط ہے اور کیا وہ کچھ عقل والی بھی ہے یا صرف محبت اور خودکشی کرنا ہی جانتی ہے۔ دل گردے کی بات کرتے ہو؟ شکور نے کہا۔ اس کا دل گردہ اتنا مضبوط ہے اور دلیری اتنی کہ میں کہوں کہ دندی سے سر کے بل چھلانگ لگا تو وہ لگا دے گی، اور میں اسے کہوں کہ میں آج فلاں بندے کو قتل کر دوں گا تو وہ مجھ سے پہلے جا کر اسے قتل کر دے گی۔ عقل والی بھی ہے، چال چلن بھی پورا صاف اور پاک، اور میں نے اس کے ساتھ جو محبت کی ہے وہ چال چلن بگاڑنے والی نہیں۔ ہم نے اسے بہت مشورے دیے، جن میں ایک یہ تھا کہ وہ لڑکی کو ساتھ لے کر بنگال چلا جائے اور بنگال پولیس میں بھرتی ہو جائے۔ وہ انگریزوں کا دور تھا اور ہماری طرف کے آدمیوں کو بنگال پولیس اور برما پولیس میں بھرتی کر کے لے جاتے تھے۔ شکور کو یہ مشورہ اچھا تو لگا، لیکن وہ کبھی راولپنڈی اور جہلم سے آگے گیا ہی نہیں تھا۔ اتنی دور پردیس کیسے جاتا اور وہاں بھرتی ہونے تک کہاں سر چھپاتا؟ اس روز بہت باتیں ہوئیں اور وہ مایوسی کی حالت میں چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس روز اس کی زندہ دلی اور مزاج کی شگفتگی بھی بجھی ہوئی تھی۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ ہار مان رہا تھا۔ وہ ہار ماننے والا آدمی تھا ہی نہیں۔ شہباز خان نے بھی مجھے کہا کہ یہ دونوں کوئی تماشا دکھا ہی دیں گے اور خراب ہوں گے۔ وہ 6-7 دنوں کے بعد آیا۔ اس نے یہ خبر سنائی کہ لڑکی پر جنات کا قبضہ ہو گیا ہے، اور 4 روز پہلے اس پر اچانک جن آیا اور لڑکی کے ہاتھ پاؤں مڑ گئے اور اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ لڑکی ہر وقت چارپائی پر لیٹی رہتی ہے اور جب جن آتا ہے تو لڑکی 1-1 گز چارپائی سے اوپر کو اٹھتی اور گرتی ہے اور اس کا جسم بالکل سیدھا رہتا ہے۔ یہ بھی کہ 4-4 5-5 آدمی اسے دبا کر رکھتے ہیں تو بھی اس کا جسم اوپر کو اچھلتا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ جن کا قبضہ ہے؟ اس نے ایک آدمی کا نام لیا اور بتایا کہ اس کے قبضے میں بڑے بڑے منہ زور جنات ہیں اور وہ ان جنات کو قابو کر لیتا ہے جو انسانوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اس نے اس آدمی کا نام جامی شاہ بتایا۔ ہم نے یہ نام پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ وہ شکور کے گاؤں سے آگے خاصی دور کے ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں کے کچھ لوگوں نے لڑکی کے گھر والوں سے کہا کہ وہ جامی شاہ کو لے آئیں۔ جامی شاہ کو لایا گیا۔ شکور ہمیں وہ باتیں سنا رہا تھا جو اسے دوسروں کی زبانی معلوم ہوتی تھیں۔ وہ خود تو لڑکی کے گھر نہیں جا سکتا تھا، البتہ اس کی ماں اور بہنیں جاتی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جامی شاہ نے جن حاضر کیا،
اس وقت لڑکی ٹھیک ٹھاک گھر میں کام کاج کر رہی تھی۔ جامی شاہ نے اسے چارپائی پر لٹا کر حاضر کیا اور لڑکی کی حالت ویسے ہی ہو گئی جو میں نے بیان کی ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ جن نکالنے والے جن کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اور جن بولتا ہے تو وہ اس آدمی یا عورت کی زبان سے بولتا ہے جس پر اس نے قبضہ جما لیا ہوتا ہے۔ مثلاً عورت جن کے قبضے میں ہوگی تو وہ باتیں کرتے اپنے آپ کو مونس نہیں بلکہ مذکر سمجھے گی۔ مثلاً یوں کہے گی کہ میں یہاں فلاں مقصد کے لیے آیا ہوں، یا یہ کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ جامی شاہ نے جن سے پوچھا کہ اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم نے اس پر اس بے رحمی سے قبضہ کر لیا ہے؟ اس نے میرا کچھ نہیں بگاڑا، جن نے کہا، نہ میں اس کا کچھ بگاڑوں گا، یہ تو میری معشوق ہے، مجھے تنگ کرو گے تو میں اسے یہاں سے اٹھا کر لے جاؤں گا اور اس سارے گھر کو تباہ کر دوں گا، تم جدھر سے آئے ہو ادھر ہی چلے جاؤ، میں اپنی مرضی سے اسے چھوڑوں گا۔